عورت کا کون سا گھر ہوتا ہے؟ مطلب کس کے گھر کو عورت سجاتی؟ کبھی باپ کے گھر کو، کبھی بیٹے کے گھر کو، کبھی میاں کے گھر کو. اپنا تو اس کا گھر ہی کوئی نہیں ہوتا. پیار مرد کہتے ہیں نہیں نہیں ساری تنخواہ یہ دی ہے، سب کچھ یہ دے. بھائی کیا سوچ رہی ہیں؟ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب بھی عورت کا کون سا گھر ہوتا ہے؟ میرا گھر آپ کا گھر ہے نا میرے بیٹے کا گھر ہے. ابو کا گھر آپ کا گھر ہے. وہ میرے میاں کا گھر ہے. تو آپ کے ابو کا گھر آپ کا گھر ہے. وہ میرے ابا کا گھر تھا. عورت کا کون سا گھر ہوتا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ عورت صبح کی چائے سے لے کے مجھے چائے دے دو، پانی دے دو، ناشتہ بنا دو، بچوں کو بھیجے. ایک دن اگر عورت بیمار پڑ جائے یا میکے چلی جائے نا تو مردوں کو اور بچوں کو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں نا کولو کے بیل کی طرح یہ سارا دن کچن کام، صفائیاں، گھر بار ہر کام کرتی ہے. اور صبح مطلب سب سے پہلے اٹھتی ہے، فارغ کام کر کے سب سے اینڈ پہ ہوتی ہے. سب سو جاتے ہیں، مائیں تب کچن سے نکلتی ہیں. تو پھر شام میں سننے کو تم نے کیا کی ہے؟ تم تو گھر ہی ہوتی ہوں. عورت کے نام کی تختی نہیں ہوتی گھر کے باہر. اچھا جو پودے جل رہے ہیں تو کہیں گے پودوں کو پانی نہیں دیا تو نے یہ کام نہیں کیا. ہاں یہ چیز خراب ہو رہی ہے، فریج میں یہ پڑی ہوئی چیز خراب ہو رہی ہے، تم نے نہیں دیکھی. ہر چیز کی مطلب وہی آتا ہے کہ عورت پہ آ جاتی ہے بات کہ بھئی یہ کام نہیں تم نے کیا. اچھا جو خراب ہو گیا، جو اچھا کام ہے وہ ان کے خاندان کے ہوتے ہیں. جو یہاں تک کہ ساری عمر اس گھر کو عورت سجانے میں، پبانے، پردے بنانے عورت بنائے گی، کارپیٹ کا رولا کرے گی، صوفوں کا کریں گی، یہ ڈیکوریشن لے آؤں، یہ چیز لے آؤں. مطلب عورت گھر کو سجاتی ہے، بناتی عورت ہے. گھر مرد بنا کے دیتا ہے لیکن سجاتی اس کو عورت ہے. بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، گھر کو جو ہے نا مطلب ڈیکوریشن کے لیے چیزیں کہ پیسے بچا کے میاں سے بےزتی کروا کے یہ تم روز ہی یہ چیزیں لے آتی ہو، یہ بدل لو. یہ اینڈ پہ تو اس کے نام کی تختی بھی نہیں ہوتی گھر کے باہر. مطلب کس کے گھر کو عورت سجاتی؟ کبھی باپ کے گھر کو، کبھی بیٹے کے گھر کو، کبھی میاں کے گھر کو. اپنا تو اس کا گھر ہی کوئی نہیں ہوتا. جب بوڑھی ہو جائے گی تو پھر بیچاری کو ہاں بھائی بیٹا بھی اپنی زندگی میں شروع ہو گیا تو اماں پیچھے کمرے میں پڑی ہے، کھانس رہی ہے، اماں کا گھر نام ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں کم از کم ہر ماں باپ کو، جو لوگ کہیں گے بڑا کہ بھئی ماں باپ نہیں دے سکتے، پڑھا بھی تو سکتے ہیں نہ جہیز دو نا. کون کہتا ہے جہیز دو؟ یہ جو پیسے جہیز پہ لگاتے ہو نا یہ اپنی بیٹیوں کو ایک ایک کمرے کا گھر دے دیا کرو. اس پہ تختی تو ہو نا اس کا گھر ہے. نہیں تو اس میں کیا مسئلہ؟ ابھی کوئی آپ کے گھر کے اس گھر کے باہر آپ کی تختی لگا دیتے ہیں. ہاں تو پھر تو دیکھ قتل و غارت شروع ہو جائے گی. میرے نا کی لگا کے دیکھ تجھے 14 طبق نہ تیرے روشن ہو گئے. اوپر سے پاکستان آ کے میں ایسے کام کرواتی ہوں اس گھر کے توڑ پھوڑ. اینڈ پہ گھر کس کا ہے؟ چودھری صاحب کا. مجھے کیا ملا؟ میں کون؟ خواہ میں چودھری صاحب کا جواب دیتا ہوں نا، وہ کہیں گے میں کس کو. ہاں وہ تو سوکھا صاحب ہے. مرد کہتے ہیں نہیں نہیں ساری تنخواہ یہ دی ہے، سب کچھ یہ دیں. بھائی تنخواہ میں سے 100 روپیہ کوئی نہیں دیتا تو کہو نا کہ بھائی ہم مجھے بھی خرچہ دو. ساری عورتیں کہتی ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہی کہ عورتیں کہتی ہیں ہمارا خرچہ باندھیں یا نہیں نہیں تیری پوری تنخواہ ہے، یہ ہر شے ہے ہی تیری ہے. کتھے تیری ہے؟ نہ لکڑاؤ نا تب پتہ چلے عورت کے نام کا گھر ہو، زمینیں ہوں. میں کہتی ہوں کہ بھائی کم از کم اپنے بڑھاپے کو، اب لوگ بڑے کہیں گے یہ نہ کہنا جے بھی کرتا نہیں تو فلانا نہیں کرتا. میرے حالات جیسے اللہ سب کو دے، لیکن میں کہتی ہوں ہر عورت کا ایک گھر ضرور ہونا چاہیے.